بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة کھڑکھڑا دینے والی چیز. مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی چیز. وما ادراک مل قارعہ اور آپ کیا سمجھے کہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی چیز. یوم یکون الناس جس دن لوگ کل فراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. جس دن انسان لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال اور پہاڑ کس طرح ہوں گے. فرمایا کالعہن المنفوش دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح. مختلف رنگوں کی اون ہو اور وہ دھنی ہوئی ہو. اس طرح سے پہاڑ کی حالت اور کیفیت ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ اس دن جس کے پلے یعنی ترازو میں جس کے پلے بھاری ہوں گے تو وہ اپنی پسندیدہ عیش میں ہوگا, اپنی پسندیدہ زندگی گزار رہا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے پلے ترازو میں ہلکے ہو جائیں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ ایک گہری کھائی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور یہ گہری کھائی کیا ہے, کیا معلوم آپ کو, کیا سمجھے آپ. نار حامیہ وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. یہ ہے سورہ قارعہ. سورہ قارعہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی اس کا مضمون اور اس کا موضوع یہی ہوتا ہے اکثر. ایمانیات, ایمان کی باتیں. ایمان میں بھی اکثر جو باتیں ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں وہ ایمان باللہ, اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں, قدرت کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. اور دوسری بات ایمانیات میں جو ہوتی ہے وہ الیوم الآخر, قیامت کی بات. قیامت کے دن کیا ہوگا, اعمال تولے جائیں گے, جنت و جہنم کا تذکرہ. تو یہ ساری باتیں مکی صورتوں میں ہوتی ہے. اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اکثر جو لوگ تھے وہ منکرین تھے, انکار کرنے والے, نہ ماننے والے, ایمان نہ لانے والے. تو ان کو ایمان کی دعوت دینا ضروری تھا, اس لیے کہ ایمان ہی ہر چیز کی شرط ہے. ایمان کے بعد ہی ہر عمل قبول ہوگا, ایمان کے بعد ہی احکامات وغیرہ پر عمل کرنا مطلوب ہوگا. ایمان ہی نہ ہو تو کوئی بات بن نہیں سکتی. اس لیے کیونکہ اکثر لوگ مکہ مکرمہ میں ایمان نہ لانے والے تھے, اس لیے مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے, اس میں اکثر ایمان کی باتیں ہوتی ہیں. اور ایمانیات میں بھی زور زیادہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اور اس کی دلائل قدرت, اور دوسری بات آخرت. آخرت میں کیا ہوگا اس کی ساری تفصیل.
قرآن کریم میں آخرت کی باتیں بھری ہوئی ہیں. کوئی آیت، کوئی صورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں کچھ نہ کچھ اشارہ آخرت کی طرف نہ ہو. یہاں پر بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ القارعہ سے مراد آخرت کا دن ہے، قیامت مراد ہے. اور القارعہ کے ذریعے آخرت کی ایک حالت، ایک کیفیت اور ایک صفت بیان کی جا رہی ہے. القارعہ یہ ایک صفت ہے. اس طرح قرآن کریم میں آخرت کی جو صفات بیان کی گئی، اس کی حالتیں جو بیان کی گئی، بعض مرتبہ لفظ یوم کے ساتھ آتا ہے، جیسے یوم الدین، یوم الوعید، یوم الحساب، الیوم الآخر، یوم التغابن، یوم الجمع، یوم الآزفہ. یہ ساری صفات ہیں قیامت کی. قیامت کے دن جو ہونے والا ہے اس کو نام کی شکل میں بتایا گیا کہ وہ دن ایسا ہے جس میں یوں ہوگا، وہ دن ایسا ہے جس میں یوں ہوگا. یوم کے معنی دن، فلانی حالت والا دن، فلانی کیفیت والا دن، والا. اس طرح سے قرآن کریم میں بے شمار قیامت کی باتیں ہیں، اور اس کی صفات اور اس کی حالت اور اس جو کچھ اس دن پیش آنے والا ہے اس کو اس طرح نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور بعض مرتبہ یوم کا لفظ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ یعنی جو صفت ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، جیسے الحاقہ، الصاخہ، الطامہ، القارعہ. اس طرح کے جو صفات ہیں اس میں لفظ یوم اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو احوال یوم القیامہ اور احوال یوم القیامہ یعنی جو سخت حالات جو پیش آنے والی ہیں اس کا تذکرہ اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے. یہاں پر القارعہ سے مراد کیا ہے، کیا معنی ہے القارعہ کے؟ تو فرمایا کہ اس کے 3 معنی ہیں. عربی لغت میں اس کے 3 معنی آتے ہیں. ایک معنی تو ہے 2 جسموں کو آپس میں ٹکرانا، یا ایک جسم کو دوسرے جسم پر مارنا، اتنی زور سے مارنا کہ آواز پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں قرع. قرع کے معنی ایک جسم کو دوسرے جسم پر مارنا. اسی سے آتا ہے قرع الباب، دروازہ کھٹکھٹانا، اس سے کہ اس میں بھی آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح قرع الطبل، ڈھول بجانا، اس میں بھی مارا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح لاٹھی یا لکڑی وغیرہ سے مارنا، اس کو بھی القرع بالعصا کہا جاتا ہے، اس میں بھی آواز پیدا ہوتی ہے. کہا جاتا ہے العبد یقرع بالعصا والحر تکفیہ الاشارہ. عبد یعنی جو غلام ہوتا ہے اس کو بار بار مارنے کی ضرورت پڑتی تبھی وہ سیدھا رہتا ہے، لیکن جو آزاد ہوتا ہے یعنی سمجھدار ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر العبد یقرع بالعصا، عصا یعنی لاٹھی یا لکڑی. تو ایک معنی تو یہ ہو گیا. اسی سے مقرعہ بھی آتا ہے، ٹھوکنے کی کوئی بھی چیز ہو، جیسے ہتھوڑی ہے یا کلہاڑی ہے، اس کو بھی مقرعہ عربی میں بولتے ہیں. اس کے ذریعے بھی کوئی چیز کو مارا جاتا ہے اور آواز اس سے پیدا ہوتی ہے. تو ایک معنی تو یہ ہو گیا، یعنی وہ آواز جو ہم کان میں ہم کو سنائی دیتی جو 2 جسموں کے ٹکرانے کی وجہ سے، یہ ہے القارعہ. یہ حسی معنی ہوا، یعنی ہم اس کو اپنے کان سے اور اپنی اعضائے بدن سے محسوس کر سکتے ہیں، اس کو حسی معنی کہتے ہیں. تو ایک معنی القارعہ کا یہ ہوا. ایک دوسرا معنی ہے معنوی، المعنی المعنوی، جس کو ہم اپنے اعضاء سے محسوس نہیں کر سکتے. کیا چیز ہے وہ؟ کہا کہ ہر وہ چیز جو دل پر اثر کرے، دل پر چوٹ لگائے، دل کو جگاوے، دل کے اندر گھبراہٹ اور خوف اور ڈر پیدا کرے، تو اس کو القارعہ کہا جاتا ہے. تو یہ معنوی معنی ہے.
اس لیے کہ دل کے اندر جو چوٹ ہوتی ہے اس کی آواز ہم کو کوئی سنائی نہیں دیتی، لیکن البتہ جس چیز سے اس کو چوٹ لگتی ہے اس کو القارعہ کہا جاتا ہے معنوی طور پر۔ اسی لیے وہ آیات قرآن کریم میں جس کے سن کر انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے دل پر خوف طاری ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اس کو علوم القرآن میں قوارع القرآن کہا جاتا ہے۔ قوارع القرآن یعنی وہ آیات جو دل پر اثر کرتی ہے، دل کو جھنجھوڑتی ہے، اس میں ہلچل مچاتی ہے، ہاں اس کو قوارع القرآن، وہی قرع کا معنی یہاں بھی استعمال کیا گیا۔ یہ دوسرا معنی ہوا معنوی معنی، یعنی جو ہم سنتے نہیں ہیں لیکن تصور اور خیال میں اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو، اس کا اثر ہم دل پر محسوس کرتے ہیں۔ تیسرا معنی ہے قارعہ کا بڑی مصیبت، بڑی بلا، ناگہانی آفت۔ اور اسی معنی میں سورہ رعد میں ایک آیت آئی ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ۔ یہاں پر قارعہ کا جو لفظ آیا سورہ رعد میں، مفسرین کے نزدیک یہاں پر مراد بڑی آفت اور مصیبت، کوئی بھی مصیبت۔ تو یہ تین معانی ہیں القارعہ کے، اور یہاں پر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ مراد یہاں پر بالاتفاق قیامت ہے، القارعہ سے مراد یہاں پر قیامت ہے۔ تو کیا ان میں سے کون سا معنی منطبق ہوگا؟ تو کہا کہ تینوں معنی اس میں منطبق ہو سکتے ہیں اور اس پر صادق آ سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہا کہ پہلا معنی اگر لیا جائے، وہ سخت آواز جو دو جسموں کے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ایک تو سور میں جب پھونکا جائے گا، سور میں جب پھونکا جائے گا تو بہت سخت قسم کی آواز ہوگی جس سے دل پھٹ جائیں گے اور لوگ مر جائیں گے اس آواز سن کر۔ یہ بھی ایک قسم کی قارعہ ہے، قیامت کے وقت ہی ہوگا نا، یہ نفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا۔ اور اسی طرح کائنات کو جو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، توڑ پھوڑ جو ہوگا، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے زمین پر گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، پہاڑوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور پوری زمین میں زلزلہ آئے گا۔ ظاہر ہے کتنے سارے آوازیں نکلے گی، یہ بھی قارعہ ہے۔ تو اس معنی میں اگر لیا جائے لفظ قارعہ کو تو بالکل ظاہر ہے کہ اتنی ساری آوازیں سخت قسم کی ہوگی کائنات کے ختم ہونے کے وقت، قیامت کے وقت، تو برابر القارعہ کا معنی یہاں پر اس پر صادق آ رہا ہے۔ اور دوسرا معنی بھی بالکل ظاہر ہے، یہ ساری حالات دیکھ کر ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان گھبرا جائے گا، ہر انسان پر خوف طاری ہوگا، بالکل لازمی چیز ہے یہ تو۔ پہلا معنی اگر لیا جائے القارعہ کا کہ اس سے مراد قیامت کے قریب یہ سارے جو حالات پیش آئیں گے اور اتنی سخت آوازیں، تو یہ معنی اسی وقت حاصل ہوگا، اسی وقت واقع ہوگا قیامت کے وقت۔ لیکن اگر دوسرا معنی لیا جائے یعنی وہ چیزیں جو دل پر اثر کرتی ہے، تو یہ آج وہ معنی حاصل ہو سکتا ہے اور واقع ہو سکتا ہے کہ یہ ساری آیات سن کر انسان کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ قیامت کی جو حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی، اس سے دل کو اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے قارعہ آج بھی ہے قیامت، کہ اس کی حالات سن کر آج بھی ہمارا دل متاثر ہوتا ہے۔ اور مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ القارعہ، یہ معنی بھی بالکل صحیح ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سختی اور اس کی شدت اور اس کا ہول اور خوفناکی اس کی بتانے کے لیے تین انداز اختیار کیے۔ اجمالاً اس کو کہا جاتا ہے، یعنی مختصراً تین ہیں، لیکن اگر تفصیل میں دیکھا جائے تو 6 انداز ہیں۔ اجمالاً 3 ہیں
اور تفصیلاً 6 ہیں. 3 اجمالاً والے کون ہیں؟ مختصراً یعنی سب سے پہلے تو مبہم انداز میں سورت کو شروع کرنا. القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز. انسان جب کسی کو ڈراتا ہے تو صرف اس کا نام لینا کافی ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں آگ آگ، بس یہ نام سن کر انسان گھبرا جاتا ہے. اس کو پوری تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آگ کہاں لگی اور کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا کیا سبب ہوا. صرف آگ آگ کہنے سے انسان بھگدڑ مچ جاتی ہے. ہر انسان اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یا شیر شیر، صرف یہ لفظ بولنا انسان کو ڈرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. یا سانپ سانپ، انسان بھاگ جاتا ہے کہاں ہے. تو یہ پہلا انداز مبہم لفظ سے شروع کیا. القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز. سن کر ہی انسان اس کا معنی جب تصور کرے گا تو گھبرا جائے گا کہ کیا چیز ہے وہ، کہاں ہے. دوسرا جو انداز ہے وما مل قارعہ، یہ استفہام اس کو بولتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا. سوال کرنا بھی ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. تم کو معلوم ہے کیا ہے؟ اس طرح سے ہم کسی چیز کی عظمت اور اس کی سختی اور شدت بیان کرتے ہیں. سوال کرنا. اور تیسرا جو انداز ہے عدم ادراک کو ثابت کرنا. یعنی تم سمجھ نہیں سکو گے، تم کو یعنی تمہارے تصور میں وہ بات آ ہی نہیں سکتے، تم آج سمجھ ہی نہیں سکتے وہ کیا چیز ہے. وما ادراک ما القارعہ، یعنی آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی سخت چیز ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنے بری حالات آنے والی ہیں. یہ بھی ایک ڈرانے کے لیے اور اس کی شدت اور عظمت بیان کرنے کے لیے. سامنے والے کے علم کو منع کرنا یا یہ بتانا کہ بھئی تم سمجھ نہیں سکتے، تم تصور نہیں کر سکتے. وما ادراک، اس میں نفی ادراک ہے، ادراک نہ ہونا بتایا جا رہا ہے. یعنی تم تصور نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے آج وہ جو حالات قیامت کے وقت پیش آئیں گے. یہ تو 3 اجمال ہیں مختصراً، لیکن تفصیل میں کہا جاتا ہے 6 چیزیں ہیں. ایک تو ہے مبہم لفظ سے شروع کرنا. دوسرا اس کے لیے لفظ قارعہ بولنا. قارعہ کا لفظ ہی اتنا سخت ہے کہ وہ ڈرانے کے لیے کافی ہے. تیسرا استفہام، یعنی سوال جو کیا، مل قارعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز. اور چوتھا ہے القارعہ. القارعہ دہرانا 3 مرتبہ. القارعۃ مل قارعۃ وما ادراک مل قارعہ. سخت لفظ کو 3 مرتبہ دہرایا. یہ بھی ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے اور اس کی عظمت اور ہولناکی بتانے کے لیے آیا. تو یہ 4 چوتھا ہوا. 5واں ہے نفی الادراک. وما ادراک ما القارعہ، یعنی تم سمجھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اور چھٹا جو ہے کہ اس کے واقع ہونے کو غیر متعین زمانے کے ساتھ باندھ دیا. یعنی یوں نہیں کہا کہ فلاں دن واقع ہوگی، نہیں، یوں کہہ دیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. کب ہوں گے نہیں معلوم. تو غیر متعین زمانے کے ساتھ کسی چیز کو جب ہم مربوط کرتے ہیں اور باندھتے تو انسان گھبرایا ہوا رہتا ہے، پتہ نہیں کب ہوگا. لیکن اگر ہم بتا دیں، مریض کو بتا دیا جائے کہ 5 جون کو آپریشن ہے، تو وہاں تک تو فریش رہے گا، بالکل مطمئن رہے گا. لیکن اگر اس کو کہا جائے کبھی بھی ہو سکتا ہے تو پھر پورا دن وہ گھبرایا ہوا رہے گا، پتہ نہیں کب ڈاکٹر صاحب تھیٹر میں میرے کو لے جاؤں گا. تو یہاں پر ایسا ہی ہوا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کب ہوگا اس کو غیر متعین زمانے کے ساتھ باندھ دیا. تو یہ بھی اس کی شدت اور ہولناکی بتا رہی ہے. انسان ہمیشہ متوقع رہے ہوئے، پتہ نہیں کب واقع ہوگا. یہ ہیں 6 انداز قیامت کی شدت اور اس کی سختی بتانے کے لیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی ابتدائی حالات کو
2 آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی درمیانی حالت کو 2 آیتوں میں بیان کر رہے ہیں، اور آخری جو قیامت کے حالات ہیں اس کو بھی 2 آیتوں میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر رہ جاتی ہے پہلی 3 آیات جس میں قیامت کی شدت اور ہولناکی کی طرف توجہ دلائی گئی، تو اخیر میں پھر 2 آیتیں دوزخ کی ہولناکی اور اس کی شدت کی طرف توجہ دلانے کے لیے آئی۔ اس طرح سے 11 آیتیں ہیں سورہ قاریعہ کی۔ پہلی 3 آیتوں میں قیامت کی شدت اور سختی بیان کی گئی، پھر 2 آیتیں ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ قیامت جب کھڑی ہوگی شروع میں یہ حالات پیش آئیں گے، پھر بیچ میں درمیانی جو حالت ہے وزن اعمال، سب کے اعمال تولے جائیں گے، اور آخری حالت جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال ہلکے ترازو میں ثابت ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ آخری حالت۔ تو اس طرح سے یہاں پر مضمون پورا ہو گیا۔ اب رہا کہ ان کے شروع صورت ہوئی تھی سختی کے ساتھ، تو اسی پر صورت کو پورا کہ وما ادراک ما ہی، اور آپ کیا سمجھے کہ یہ گہری کھائی کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اسی کے میزان کی بات ہے تو میزان کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، پہلے بھی سختی سے انداز شروع ہوا اور اخیر میں بھی سختی پر پورا ہوا۔ لیکن یہاں پر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پہلے تو 3 آیتیں ہیں اور اخیر میں آپ کہہ رہے ہو کہ 2 ہی آیتیں، تو میزان تو رہا نہیں۔ میزان یہ ہے کہ 3 یہاں ہو 3 یہاں ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو آخری آیت ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ دونوں کام کر رہی ہے۔ ایک طرف ٹھکانہ بھی بتا رہی ہے جہنم میں جانے والوں کا، اور دوسری طرف ڈرا بھی رہی ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہ اس کا ٹھکانہ بہت گہری کھائی ہوئے گی۔ تو یہ ایک آیت، وما ادراک ما ہی دوسری، نار حامیہ تیسری، تو میزان برابر ہو گیا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہاں پر انسانوں کی حالت ابتدائے قیامت میں کیا ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ پروانے کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ دوسری آیت میں اس کی تفسیر آ رہی سورہ قمر میں، یوم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے گویا کہ پھیلی ہوئی اور بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ ٹڈی ایک معروف کیڑا ہے پر والا، اکثر بارش وغیرہ کے موسم میں کھیتوں پر آتا ہے اور سب کو صاف کر جاتا ہے۔ اس کو جراد عربی میں بولتے ہیں، ٹڈی جس کو ہم بولتے ہیں، وہی مراد ہے یہاں پر بھی۔ تو وہاں پر دیکھو سورہ قمر میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یوم یخرجون من الاجداث، جس وقت قبروں سے نکلیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ بکھرے ہوئے اور پھیلے ہوئے ادھر ادھر، یعنی منتشر متفرق ٹڈیوں کی طرح ہیں۔ وہی ہے یوم، یہاں پر یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قبروں سے جب نکلیں گے تو ان کی حالت یہی ہوگی، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل حالت تو بتائی جا رہی کافروں کی یا منکرین کی یا گنہگاروں کی۔ جو مومنین ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، ان پر یہ پریشانی کا عالم نہیں ہوگا۔ کہ جو تشبیہ ہے نا یہاں پر انسانوں کی مشابہت یا تشبیہ دی جا رہی ہے بکھرے ہوئے پروانوں، کہا کہ یہ خاص ہے کافروں کے لیے۔ وہ پوری صورت بھی انہی کو مخاطب کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مکی ہے۔ یہاں پر انسانوں کو تشبیہ دی گئی بکھرے ہوئے پروانوں سے یا پتنگوں کے ساتھ، تو وجہ شبہ کیا ہے، یعنی کیا مشابہت ہے، کیوں یہ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کی؟ تو کہا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے کثرت، قبروں سے بے شمار لوگ ایک ساتھ نکلیں گے۔ اسی طرح ٹڈی دل بولا جاتا ہے، یعنی وہ ٹڈیاں جب آتی ہیں تو وہ بھی
جھنڈ کے جھنڈ اور غول کے غول آتے ہیں، بہت سارے ایک ساتھ پورے آتے ہیں. یہ مشابہت فی الکثرت، ایک تو کثرت ہوگی، اور الفراش کے جو لفظ ہے وہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس میں جنس سے فراش یعنی جنس سے فراش، ایک ٹڈی نہیں بلکہ اس کا مجموعہ مراد ہے، تو اس میں کثرت کا معنی آیا. تو پہلی تشبیہ جو دی گئی انسانوں کی ٹڈیوں سے جو دی گئی تشبیہ، اس میں وجہ شبہ یعنی دونوں میں کیا جوڑ ہے اس کو وجہ شبہ بولتے ہیں. تشبیہ آپ نے دی تو دونوں میں جوڑ کیا ہے، تو کہا کہ یہاں بھی کثرت ہے یہاں بھی کثرت ہے، کثرت سے لوگ ایک ساتھ نکلیں گے قبروں سے. اور دوسری جو وجہ شبہ ہے وہ ضعف، کمزوری، بے بس ہوں گے قیامت کے دن، کوئی کسی کے طاقت کسی کو نہیں ہوگی کسی کے اندر کچھ کر سکے اپنے لیے، تو سب کمزور بے بس، اپنے لیے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے، ہر شخص حیران پریشان. تو ضعف اور کمزوری، اور یہ لفظ فراش میں ہے، فراش ٹڈی بہت کمزور جانور ہے کہ مضبوط ہے. تو نفس لفظ فراش میں ضعف اور کمزوری آ گئی. تیسری جو چیز ہے وہ فرمایا حیرانی اور پریشانی، دل کے اندر گھبراہٹ ہونا، پریشان ہونا، بدحواس ہونا، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. یہ لفظ مبسوس میں آ رہا ہے، مبسوس، بکھرے ہوئے ادھر ادھر. انسان حیران ہوتا ہے تو ادھر ادھر مارے مارے کہتے ہیں پھر رہا ہے. مارے مارے پھرنا یہ حیرانی کی علامت ہوتی ہے. کیا مارا مارا پھر رہا ہے کہتے ہیں، یعنی کس حیرانی میں کیا ہے، کیا تکلیف ہے، ایک دم پریشان نظر آ رہا ہے. انسان ٹینشن ہوتا ہے تو وہ چلنا شروع کرتا ہے. تو یہ مبثوث، پھیل جانا، بکھر جانا، اس میں یہ معنی آ گیا. اور چوتھی جو وجہ شبہ ہے وہ ہے بے ترتیبی. کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے. بے ترتیبی جو ہوگی قیامت کے دن وہ بھی المبثوث میں آ گئی. تو چار چیزوں سے مشابہت دی گئی، یا وجہ شبہ جو ہے دونوں میں جو جوڑ ہے چار چیزوں میں، کثرت، کمزوری، بدحواسی، پریشانی یعنی، اور بے ترتیبی. یہ دونوں پہلے لفظ میں دو چیزیں آ گئی، کثرت اور ضعف. فراش کے لفظ میں کل فراشی، ٹڈیوں کی طرح. تو الفراش کا لفظ جمع ہے تو وہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، اور فراش ٹڈی وہ کمزور ہے، کمزور مخلوق ہے، ضعف آ گیا. اور المبثوث کے معنی بکھرے ہوئے، اور بکھرنا حیرانی اور پریشانی کی بھی نشانی ہوتی ہے، اور بے ترتیبی کی بھی. کوئی نظم اور ترتیب نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہاں جانا اور کس سے ملنا. تو یہ ابتدائی حالت ہوگی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی انسانوں کے حالت سے، پھر اس کے بعد دوسری تشبیہ آ رہی ہے، یا ابتدائی حالت جو قیامت کی بتائی جا رہی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اور مضبوط پہاڑ جو ہم کو آج مضبوط نظر آ رہے ہیں کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ان سے ٹکرانے کے لیے راضی نہیں ہوتی. پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مضبوط پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. اور منفوش کے معنی ہے دھنی ہوئی بولتے ہیں. دھننا یعنی اس کے اجزاء کو متفرق کرنا، روئی کو چھوٹا چھوٹا کر دینا. روئی کو جب بہت چھوٹا کر دیں گے، ہوا آئے گی تو وہ ہوا میں اڑتی ہو جائے گی، یعنی بالکل اس کا وزن جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو چیزیں بتانا چاہتے ہیں ان دو آیتوں میں. ویسے تو یہ قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں پر کیوں یوں بتایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش.
دوسری کوئی حالت کیوں نہیں بیان کی؟ تو کہا کہ یہاں پر آگے وزن اعمال کی بات آ رہی ہے، اعمال کے تولنے کی بات آ رہی ہے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن ہر قسم کا وزن ہم ختم کر دیں گے، اور صرف باقی رہے گا وہی وزن جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وزن کہلائے گا. تو وزن ختم کرنے کی بات آ رہی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے وزن معنوی، انسان کے اندر جو سنجیدگی ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کو بھی وزن سے کہا جاتا ہے کہ بہت متوازن آدمی ہے، یعنی بہت اس کے اندر ٹھہراؤ ہے اور سنجیدگی ہے. یہ وزن معنوی ہوتا ہے. انسان ہلکا پھلکا بھی ہو تو وہ وزنی ہوتا ہے اس اعتبار سے. ضروری ہے بھاری بھرکم آدمی سنجیدہ ہو، اکثر سنجیدہ نہیں ہوتا. بھاری بھرکم جو آدمی ہوتا ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتا، وہ مذاقی ہوتا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تو یہ وزن معنوی ختم کر دیا اللہ نے. یعنی مقصد یہ ہے کہ تمام حیثیتیں ختم کر دی. تمہاری کیا حیثیت تھی دنیا میں، قیامت میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں تم کو کہ تم کتنے بڑا آدمی تھے اور کتنے عزیز تھے اور عزت والے تھے اور شرف والے تھے. خاندان، فلانا، نسب، حسب سب ختم کر دیا اللہ نے. سب ایک جیسے ہو گئے، سب ادھر ادھر بھاگنے والے اور حیران اور پریشان. ہر ایک محتاج، ہر ایک اپنے بارے میں ہے متفکر کہ میرا کیا ہوگا. یہ ہے وزن معنوی اللہ نے ختم کر دیا، سب کی حیثیتیں ختم کر دی. اور دوسرا ہے وزن حسی. دنیا میں جس چیز کو آج ہم وزنی سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن اس کا بھی وزن اللہ ختم کر دیں گے. جو پہاڑ سب سے زیادہ وزنی چیز ہے تو وہ اون کی طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کا بھی وزن اللہ نے ختم کر دیا. اس لیے کہ آگے پھر وزن اعمال آ رہا ہے. کیا چیز وزنی ہے؟ بس وہی جو ترازو میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وزنی کہلائے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح یا پتنگوں کی طرح، اور پہاڑ ہوں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح. یہاں پر عہن کا جو لفظ ہے نا، وہ عربی میں رنگین اون کے لیے بولا جاتا ہے. ایک رنگی ہو تو اس کو عہن نہیں کہتے، اس کو قطن بولیں گے یا کوئی دوسرا لفظ. لیکن عہن کے معنی رنگین اون، مختلف رنگ والی. کیوں؟ کہا کہ لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، برے عمل بھی کرنے والے ہیں. تو پورا نقشہ کھینچنا ہے قیامت کے دن کیسے لوگ ہوں گے، کس طرح کے لوگ ہوں گے. تو یہاں پر عہن المنفوش لائیں. اور منفوش متفرق، دھنی ہوئی، جس کو دھننا بولتے ہیں، یعنی اس کے اجزاء کو متفرق کرنا. تو اس میں بھی قیامت کے دن جو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ تمیز کریں گے، مومنین الگ، کافرین الگ، جنت میں جانے والے الگ، جہنم کی طرف جانے والے، فجار الگ، ابرار الگ. ہر قسم کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ الگ الگ سب کو کر دے گا. یہی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس دن اعلان ہوگا، اے مجرموں، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. تو قیامت کے دن گویا کہ یہ لوگوں کے درمیان جو تفریق ہوگی، الگ الگ جو گروہ بنائے جائیں گے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے. تو یہاں پر وزن حسی کو اللہ نے ختم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یکون اور تکون بار دو مرتبہ کہا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کا لفظ تکون دوبارہ لائے، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے. پہلی آیت میں وزن معنوی ختم کیا،
اور دوسری آیت میں وزن حصی ختم کیا، تو تکون دوبارہ لانا ضروری تھا. ہم اگر ایسے ہی بولیں تو ہم یوں کہیں گے کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگین اون، اور رک جائیں گے ہم. ہوگے کا لفظ شاید ہم نہیں لاؤں، لیکن یہاں پر تکون دوبارہ لائے اللہ تعالیٰ کہ یہ کون الگ ہے اور یہ کون الگ ہے، اس کا ہونا الگ ہے اور اس کا ہونا الگ ہے. تکون کے معنی ہونا، ہو جانا. تو کیونکہ اس کی حالت الگ ہے اور اس کی حالت الگ ہے، اس لیے یکون تکون دو مرتبہ آیا. اور یہاں پر شروع میں انسانوں کی حالت بیان کی اور بعد میں پہاڑوں کی، اس لیے کہ قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا. انسانوں کی حالت جو بیان کی گئی وہ شروع میں قبروں سے جب نکلیں گے تو اس طرح نکلیں گے کالفراش المبثوث، اور آگے جو ان کے درمیان جو تفریق اور الگ الگ جو کیا جائے گا وہ بعد میں ہوگا. تو آیت کی ترتیب بھی برابر ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث پہلے واقع ہوگا، اور تکون الجبال کالعہن المنفوش جو ہوگا بعد میں ہوگا. اشارتاً جو ہے اس میں جو اشارہ ہے وہ بعد میں ہوگا. یہاں تک ہی میں نے تفصیل دیکھی، انشاءاللہ باقی آئندہ. واللہ اعلم بالصواب.